بخاری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی آج کہا کہ آج پیر کے دن کوئی بڑا معاہدہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہو جائے گا، اور اسلام آباد اکارڈ کی ہم بات کر رہے تھے، پاکستان ثالثی کی کوشش کر رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کوششوں کے نتیجے میں سیز فائر جو ہے وہ فی الحال ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جو اس وقت منظرنامہ دکھائی دے رہا ہے، جی، جس طرح سے اچانک یہ پاکستان، جس کو رائٹر نے اسلام آباد کارڈ کہا ہے، یہ صورتحال سامنے آئی ہے. جس طرح ٹرمپ کی ڈیڈ لائن ہے کہ منڈے تک معاہدہ نہ ہوا میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، جس طریقے سے اس نے کہا ہے کہ میں کل یعنی آج اپنے فوجی جنرلوں کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کروں گا، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ہی کین سپرنگ اے سرپرائز. ایک پازیٹیوٹی کا ایک رمق مجھے دکھائی دے رہی ہے کہ یہ معاہدہ اس حد تک ہو جائے کہ فوری طور پر جنگ بندی ہو جائے، سیز فائر ہو جائے، اور ایک مکمل جنگ بندی ہمیشہ کے لیے، اور گارنٹیز وغیرہ کی جو بات ہو رہی ہے اس کے لیے بعد میں مذاکرات جو ہیں اور پاکستان اس کا جو ہے وہ ہوسٹ ہو، یہ امکانات موجود ہیں. لیکن یو نیور نو ٹرمپ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو ایک تو اپنے دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہونے کا جنون ہے، اور دوسری طرف ایپسٹین فائل نے نیتن یاہو کو اتنا طاقتور کر دیا ہے کہ وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو ڈکٹیٹ کرا رہا ہے. اور یہ ڈکٹیشن کب تک چلے گی؟ کب ٹرمپ کہے گا نو تھینک یو ویری مچ، گو ٹو ہیل، میں تو اب اس میں مزید آگے نہیں جا سکتا. ایک اب آ جائیں مذاکرات کی بات. مذاکرات کا ایران کا تجربہ امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. بالکل 2 مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہ صرف یہ کہ مذاکرات کی ٹیبل سے نیتن یاہو اور ٹرمپ ہٹ گئے، بلکہ اس پروسیس کے دوران 2 دفعہ ایران کے اوپر حملہ ہوا. جی، ایران پھونک کے قدم رکھ رہا ہے، اس کو قطعاً اعتبار نہیں ہے نہ ٹرمپ پر نہ نیتن یاہو پر، لہٰذا وہ کسی گارنٹر کی تلاش میں ہے جس کی بات پر وہ اعتبار کر سکے. ساری آنکھیں اس وقت چائنا کی طرف ہیں کہ چائنا از دا اونلی پاور وچ کین اسٹینڈ گارنٹر. بالکل. اس کے لیے ٹرمپ نے جانا ہے، آپ کو پتا ہے، چائنا کے دورے پر، اور چائنا نے جو ایک اہم بات کنوے کی ہے ٹرمپ کو، وہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، شاید یہ ان کے لیے خبر ہو. وہ یہ ہے کہ unless the war comes to a halt in Middle East, don't come to us. بہت امپورٹنٹ It's a very loud message. It's a very clear message. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام شواہد بتا رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جلدی ہونے والا ہے. اب ہم بھی we will keep our fingers crossed کہ اللہ کرے کہ کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں بالکل کوئی مثبت پیش رفت ہو. بالکل بخاری صاحب، ہم بات کر رہے تھے ایران کے اندر لیک آف ٹرسٹ ہے، اور ایران اب بھی یہ بات کر رہا ہے کہ امریکہ مستقل جنگ بندی کے حوالے سے سنجیدہ نہیں نظر آتا ہے، ٹیمپرری سیز فائر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ٹیمپرری سیز فائر کے بدلے میں ابنا ہرمز کو نہیں کھولیں گے. دیکھیے، یہ تو انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے. میرے پاس 4 ایرانین لیڈر کے سٹیٹمنٹس موجود ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دھونس سے اور پری کنڈیشن کے طور پہ ہم ہرمز نہیں کھولیں گے، بلکہ وہ جو پاسداران کا جو لیڈر ہے اس نے تو یہ کہا ہے کہ یہ صورتحال جو اس وقت ہرمز میں ہے، یہ اب آئندہ تمام زمانوں کے لیے بدل گئی ہے. اب اس کے اوپر سے ایران کا کنٹرول ختم کرنا ناممکن ہے. بالکل اسی طرح کی صورتحال ہم نے ماضی میں دیکھی، دیٹ واز اباؤٹ دا سویز کنال. وہاں بھی برطانیہ کا قبضہ تھا دہائیوں سے، لیکن الٹیمیٹلی جمال ناصر نے لیڈ کیا اپنے ملک کو، ریزسٹ کیا انہوں نے دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی پاور کو، اور اس کے اوپر کنٹرول حاصل کر کے وہاں کے لوگوں کی دنیا بدل دی اس نے، یعنی اس کی اکانومی دیٹ وینٹ ٹو دا اسکائز. تو یہ اتنی جلدی صرف ٹرمپ کی خواہش پر ہرمز جو ہے وہ خالی کرنے نہیں جا رہا ایران. بالکل بخاری صاحب، امریکی میڈیا سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ 2 مرحلوں میں مذاکرات ہو سکتے ہیں. فرسٹ یہ کہ 45 دن کا سیز فائر کیا جائے، اور پھر ایک مستقل معاہدے کے اوپر ان دنوں میں کام کیا جائے. تو بخاری صاحب، اس حوالے سے رائٹرز یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے جوہری ہتھیاروں سے دستبرداری کے لیے تیار ہے. تو یہ تو اس جنگ سے پہلے بھی ایران تیار تھا، تو امریکہ نے پھر حاصل کیا کیا اس جنگ کے اندر؟ دیکھیے، میں نے کہا نا کہ یہ بے تکی بدحواسی کی جنگ تھی، کسی جواز کے بغیر جنگ میں جایا گیا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہمارے ناظرین کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ ایران از اے 2-3 days گیم. ہم جائیں گے، جہاز اڑائیں گے، بیری بیڑا لے جائیں گے، اینڈ دیٹس اٹ. وہ تو گلے کی ہڈی بن گیا ایران، وہ نہ نگلا جا رہا ہے نہ تھوکا جا رہا ہے.
یہ تو بخاری صاحب صرف امریکہ کو نہیں بلکہ یہاں پر بھی بہت سے لوگوں کو, بہت سے جرنلسٹ, بہت سے تجزیہ کار یہ سمجھتے تھے کہ ایران از اے ویری جو ہے وہ ایزی پرے فار امریکہ. آپ واحد ایسے جرنلسٹ تھے تب بھی کھڑے تھے اپنے جو تب بھی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا, ایران کو سرنگوں کرنا اتنا آسان نہیں ہے. بالکل نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے جیسا میں نے کہا کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے, انریلائبل ہے ٹرمپ, بالکل انپریڈکٹیبل ہے ٹرمپ. اگر تو اس کا انٹرنل پریشر جو ہے وہ اس کا اب گھیرا, اس کے گرد گھیرا ڈال رہا ہے, اور جو وہاں کے ادارے ہیں, پینٹاگون ہے, سی آئی اے ہے, یا اس طرح کے جو انفلوئنشل ادارے ہیں, وہ اس کو مجبور کر دیں تو ہی کین ٹاک سینس, ہی کین بیہیو. ایسا ہونے جا رہا ہے کہ نہیں ہونے جا رہا ہے, اٹس اینی باڈیز گیس. بالکل. بخاری صاحب جس طرح سے ٹرمپ نے کل کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ وہ ایران کے پاور پلانٹس کو اٹیک کریں گے, بریجز کو اٹیک کریں گے, جہنم بنا دیں گے ایران کو, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دھمکیاں جو ہیں وہ ایران کو اس پوائنٹ پہ پریشرائز کر سکیں گے کہ وہ اپنا ہرمز کھولے, یا پھر اس جنگ کے اندر ہوسز بھی اور جو باقی سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں, یہ فریڈم فائٹرز ہیں. اب آپ نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں آپ کو ایران کا رسپانس بھی بتاؤں اس کے جواب میں کیا ہے. انہوں نے کہا یہ خواہش جو ہے یہ آپ کی خواہش ہی رہے گی, ہم جو جہنم بنائیں گے آپ کے لیے اس پورے خطے کو اور خطے کے دیگر علاقوں کو, اس کے بارے میں ہمیں کوئی دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ طے ہے if you touch us we will reach as far as possible. تو ادھر سے کوئی یہ کہ اچھا اب کیا کریں, ایسا نہیں ہے. ان کا کم گیٹ us, آئیں کر کے دیکھ لیں. جی بخاری صاحب آپ تو کافی دیر سے وارن کرتے رہے ہیں, لیکن اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ خلیجی ممالک جو ہیں وہ اس جنگ میں شرکت کا ارادہ رکھتے ہیں.